اسباب کیا بنے تھے؟ وہ لوگ جو شیب ابی طالب کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، 12-13 سال جنہوں نے انہیں برداشت کیا تھا، لیکن ابھی ہجرت کیے کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہوگا اور تلوار اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ دیکھیں، جو بدر کی لڑائی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل لیڈر ہونے پر یہ گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر لحاظ سے، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور سپہ سالار ہونے کے لحاظ سے حضور علیہ السلام ہی کامل رہنما ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ بدر اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ بدر کی لڑائی دراصل اس کے پیچھے جو ریزن ہے اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا باریک ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی ہاں۔ دراصل جب حضور علیہ السلام نے اس بات کی دعوت کو عام کیا کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت پرستی ہے اور یہ توہم پرستی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جی، اس کے بعد مختلف انداز سے کفار آپ کو تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور آپ کو آپ کی دعوت سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا بھی کیا، آپ کو جو ہے مختلف آفرز بھی کی، آپ کے خلاف جو ہے استہزاء کی تحریک جو ہے وہ جاری کی، مختلف شعراء کی خدمات انہوں نے لیں، دھمکایا بھی، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی یہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں، قتل تک کرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف ہوئیں، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور بالآخر اللہ کے حکم سے آپ نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے 19 ماہ جو ہیں وہ صرف اور صرف ریاست مدینہ کو سٹیبل کرنے پر لگائے ہیں۔ آپ نے کوشش کی کہ اسلام پھیلے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو توحید ہے وہ راسخ ہو جائے اور ایک اللہ کی طرف جو ہے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اس پر آپ نے 19 ماہ کام کیا، اور اس دوران جو ہے جب مدینے کو اور جدید معاشرے کو آپ اسٹیبل کر رہے تھے تو مکے کے کفار اس وقت بھی خاموش نہیں تھے۔ وہ مختلف صورتوں میں وہاں پر موجود جو منافقین تھے، یہود تھے، ان کے ذریعے اس تحریک کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب حضور علیہ السلام ان 19 ماہ کے دوران آپ اپنی جو ہے وہ عسکری طاقت کو بھی بڑھاتے رہے، آپ اپنے اصحاب کی تربیت بھی کرتے رہے، اور ان کو بڑی بڑی آزمائشوں سے ٹکر لینے پر جو ہے وہ ابھارتے بھی رہے، تیار بھی کرتے رہے۔ لیکن آپ کی دانائی دیکھیں، اس دوران حضور علیہ السلام نے مکہ سے جو شام کا پرانا راستہ تھا، جو جدہ کی ساحلی پٹی سے ہوتا ہوا بدر سے نکلتا تھا اور شام پہنچتا تھا، حضور علیہ السلام اس دوران جو ہے وہ کسی بھی انداز میں جو جس کو ہم انسانی غفلت کہتے ہیں، اس میں صحابہ کو شکار نہیں ہونے دیا۔ یعنی عیس کا مقام ہو، رابغ کا مقام ہو، اور وہاں سے چلتے ہوئے بیر روحا اور وہاں سے نکلتے ہوئے بدر کی جو پٹی ہے، اس پر حضرت امیر حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث، اسی طرح حضرت عبداللہ بن جاحش، ان کی قیادت میں وہاں چیک پوائنٹ آپ جو ہے وہ قائم فرمایا کرتے تھے کہ یہاں سے جو کفار ہیں ان کے قافلے گزرتے ہیں اور کسی طریقے سے وہ مدینے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، اور پھر جو اس وقت کیونکہ سٹیبل تو ریاست نہیں تھی تو کسی طریقے سے یا مدینے کے لوگوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، تو ہمہ وقت جو ہے وہ صحابہ کرام اس پٹی کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے تھے، جاسوسی کرتے تھے، پہرا دیتے تھے، اور پھر اسی دوران جو یہاں سے قافلے گزرتے تھے اس میں ایک قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی حضرت عبداللہ بن جاحش کے لشکر کی، تو وہاں پر عمر حضرمی جو تھا اس کا جو ہے وہاں پر قتل ہوتا ہے۔ یہ پہلا کافر تھا جو اس لڑائی کے اندر مر جاتا ہے، پھر اس کی خبر مکے والوں کو پہنچتی ہے، اور اسی دوران پھر بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان شام سے واپس آتا ہے، اور وہ جب بدر کو کراس کرتا ہے تو اس کو اطلاع ملتی، اس کے جاسوس بتاتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو ہے وہ تمہارے قافلے کو لوٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس نے پھر اپنا نمائندہ مکے بھیج دیتا ہے، اور وہ نمائندہ جب مکے میں پہنچتا ہے تو وہ اپنی چادر کو پھاڑ دیتا ہے اور دور سے وہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہارا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، قیمتی سامان تمہارا جو ہے وہ مسلمانوں نے قبضے میں کر لیا ہے، جلدی جلدی جو ہے وہ بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اسی دوران پھر شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک خشعم کی جو ہے وہ صورت میں مکے میں آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا جو ہے نا یہ اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے محمد بن عبداللہ نے، تو تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس دوران پھر وہ سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں،
اونٹ اکٹھے کیے جاتے ہیں، سارے سردار جو ہیں شرابیں اکٹھی کرتے ہیں اور وہاں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اب جب تک مدینے میں جتنے بھی انصار اور مہاجرین ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر لیں گے تو واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر اس طریقے سے یہ 1000 کا لشکر جو ہے وہ مکہ پاک سے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ یہ حملہ ہوتا نہیں ہے، یعنی مسلمانوں نے ان کے قافلے کو لوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ تو نکل گیا تھا، یہ قافلہ تو نکل جاتا ادھر سے رابغ کی طرف یہ جب قافلہ 1000 کا لشکر نکلتا ہے، ادھر سے پھر ابو سفیان چونکہ بدر سے آگے مکے کی طرف پرامن نکل چکا تھا، وہ پیغام بھیجتا ہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں، لہذا اب تم واپس مکہ چلے جاؤ، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس ٹائم ابو جہل یہ متکبرانہ جملے بولتا ہے کہ میاں اب تو ہم جو ہے ان کو تہس نہس کر کے واپس لوٹیں گے، ان کو ماریں گے، ختم کریں گے، وہاں شراب پئیں گے، جشن منائیں گے، پھر واپس آئیں گے، ویسے ہم واپس آنے والے نہیں۔ یہ اسباب تھے جس سے بدر کی لڑائی جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، ایک طرف 313 مسلمان، دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر، اس کے باوجود جیت یقینی بنی مسلمانوں کی۔ کیا ہم لوگ اگر تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، یہ جو واقعات آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کہ غزوہ بدر کو باقی تمام غزوات پر بڑی فوقیت، بڑی اہمیت دی جاتی ہے؟ جی، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں اور عقائد ہیں اس کی بھی وضاحت یہاں سے ہی ہوتی ہے، غزوہ بدر سے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جو اسلوب اختیار کیا ہے غزوہ بدر کے آغاز اور غزوہ بدر سے پہلے، وہ بتاتا ہے کہ مقصود ہرگز جنگ نہیں ہے۔ جی ہاں، اور اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں اس کے لیے حرب یا جنگ کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اسلام نے اس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا، اور قتال کا بھی ہوا استعمال۔ لیکن جس انداز سے قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرگز اس کا مقصد کوئی مال اور دولت کو لوٹنا یا لوگوں کو اپنا مغلوب کرنا، مفتوح کرنا، یا لوگوں کو ذلیل کرنا، یہ ہرگز اسلام کے پیش نظر نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ اسلام جن لوگوں کو، اصحاب کو جنگ میں اتارتا ہے، میدان میں اتارتا ہے، ان کے لیے پہلے کس طریقے سے قرآن پاک تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ الانفال کے جس میں غزوہ بدر کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں یہی فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور پھر کہا کہ مومنین وہ ہیں، یعنی ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب سورۃ النساء میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر الی الذی قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا نہیں دیکھتے آپ کہ ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے، اب اس میں یعنی ایمان والے بھی شامل ہیں سب، کہ بھئی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اللہ کے اس حکم کا انتظار کرو کہ اللہ تمہیں حکم دے کہ بھئی اب تم نے جنگ کرنی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے کیا اسلوب اور کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جنگ میں اتارے جانے والوں کی باقاعدہ تربیت کی گئی، ان میں رحم دلی پیدا کی گئی، ان میں عدل پیدا کیا گیا، ان میں شجاعت و بہادری پیدا کی گئی، ان میں حکمت عملی پیدا کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ بھئی خام خیسے خون کسی کا نہیں بہانا، کسی کی عزتیں نہیں لوٹنی، باغات کو اجاڑنا نہیں ہے، ویران نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ تو باقاعدہ صحابہ اپنے ویژن میں بالکل کلیئر تھے، اپنے کانسیپٹ، جنگ کے اصول وضع کیے گئے، اصول وضع کیے گئے، یہ پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں ہوا۔ جی ہاں، ورنہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی جنگ میں سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس کی نفی کی ہے اسلام نے۔ جی بالکل ایسا۔ جی قبلہ، اس جو تجارتی شاہراہ تھی اس میں مسلمانوں کی دلچسپی کس وجہ سے تھی زیادہ؟ جو شام کا قافلہ جا رہا تھا تو وہاں دلچسپی کیا تھی جس کی وجہ سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، جنگ بدر سے پہلے ایک صحابی رسول عمرے کی غرض سے گئے تھے مکہ، تو وہاں پر
ابو جہل اور ان کا آمنا سامنا ہوا جی ہاں۔ تو ابو جہل نے انہیں دھمکی دی کہ ہم آپ کو مکہ میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے بیت اللہ کا. تو خیر وہ تو بیت اللہ کو اللہ سے نسبت نہیں دیتے تھے، لیکن اس گھر کا تمہیں ہم طواف نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. تو صحابی رسول کو انہوں نے وہاں پہ سختی کی اور وہاں سے نکل جانے کی دھمکی بھی دی. تو وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر تم ہمارے لیے یہ راستہ بند کر دو گے تو یہ مت بھولنا کہ ایک راستے پہ ہماری بھی نگاہ ہے جہاں سے تم لوگ گزرتے ہیں. اچھا. تو اسے پتہ چل گیا یہ وہی اشارہ ہے کہ جو مکہ کے بڑے قریش کے سردار تھے ان کے تجارتی قافلہ شام کی جانب جایا کرتا تھا اور وہ یہی اشارہ تھی ٹھیک ٹھیک. جس کی طرف اب آپ نے اشارہ کیا. یعنی اس شارع سے مسلمان غافل نہیں تھے کہ اگر وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو جو اصل ان کی ایک اقتصادی شہرگ ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے. ٹھیک. ہم بھی چاہیں تو انہیں اقتصادی طور پر مفلوج کر سکتے ہیں. اور اس لیے کہ انہیں ناز جو اپنی طاقت اور گھمنڈ پہ تھا وہ مال و دولت کی بنا پہ تھا. اور اسی وجہ سے جب وہ قافلہ آ رہا تھا، حالانکہ مسلمانوں کا بالکل یہ ارادہ نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مال دنیا سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ تو صرف ابو سفیان نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر یا ایک شرارت کی بنیاد پر خبر پہنچا دی وہاں پر، اور اس کی وجہ سے وہ لشکر وہاں سے چل پڑا. لیکن مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ ہم اس شاہراہ پر اچھی طرح نظر رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم بھی انہیں اقتصادی طور پر مفلوج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ قافلہ تو دوسری طرف چلا گیا تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچ گئی کہ مکہ سے بھی ایک قافلہ نکلا ہے کہ جو مسلمانوں پہ شب خون مارنا چاہتا ہے. اب یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت دیکھیے. انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جب وہ بالکل مدینہ منورہ کی سرحد پہ پہنچ گئے تو ہم بھی سرحد پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ دفاع کریں گے. آپ نے کہا نہیں، دشمن کا اپنے دروازے پہ پہنچنے کا انتظار نہ کرو، واہ واہ واہ، بلکہ جتنا تم اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے اسے روک سکتے اسے روکنا چاہیے. حالانکہ مدینہ اور اگر آپ دیکھیے بدر کا فاصلہ وہ 70-80 میل بنتا ہے. جی ہاں. آپ نے اتنی دوری پہ جا کے، یعنی اس وقت جب فاصلہ بھی طے کیا جاتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل چل کے، تو یہ اچھی خاصی مسافت تھی. آپ نے بدر پہ جا کے پھر پہلے وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا، اس لیے آپ کو پتا تھا کہ وہ لوگ بھی یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے. پھر کہتے ہیں کہ وہاں بدر وہ مقام تھا چونکہ کنواں تھا تو وہاں پہ لوگوں کو پانی کی طلب ہوتی تھی تو قافلے اس جگہ پہ رکا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے جو 4 اہم اسٹریٹجک پوائنٹس تھے رسول نے پہلے وہاں پر صحابہ کرام کو متعین کر دیا. جی ہاں. اور پھر وہاں پہ کچھ ایسے اسباب بھی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک رات پہلے صحابہ کو بتا دیا اس مقام پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں کافر اس حالت میں قتل کیا جائے گا. اور وہ راوی فرماتے ہیں کہ جتنا آپ نے فرمایا تھا رات کو اس سے ایک لکیر بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوئی. سارے وہیں موجود تھے، وہیں پڑے ہوئے پائے گئے، وہیں ان کے لاشیں پائے گئے.